بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اوقاف صاحبزادہ پیر سید الحسن شاہ صاحب، جناب سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر شاد احمد صاحب، ڈی جی صاحب، اور میرے نہایت ہی قابل احترام معزز علماء اکرام اور میرے بھائیوں، دوستوں، ریسپیکٹڈ میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب میں برطانیہ میں تھا تو اس وقت سلیمان رشدی نے جو ایک بہودہ کتاب لکھی تھی اس سے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ اور منسٹرز اور یورپ کے لوگ یہ بات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس ایشو پہ اتنے مشتعل کیوں ہیں، اتنے غصے میں کیوں ہیں، اتنے ناراض کیوں ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات کہتا تھا، مسلمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان سے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے ہزاروں گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی فیملی کی کسی شخص کو گالی دے دی جائے، وہ برداشت کر لیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ کیسی آزادی تحریر و تقریر ہے، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کے لیے ہم نے برطانیہ میں تو کم از کم ہم نے اس وقت لیجسلیشن کر دی تھی کہ جو بھی مذہبی بنیاد، اور میں ان سے یہ بھی کہتا تھا، یہ تو آپ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم تو جتنے بھی پیغمبر ہیں، جیسس ہیں، موسیز ہیں، حضرت داؤد ہیں، کسی بھی پیغمبر کے خلاف گستاخی ہوگی تو مسلمان میدان عمل میں آئے گا۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت سے پادری اور یہ ہمارے چرچ لیڈر آ کے ملتے تھے، وہ کہتے تھے اب تو ہمیں اب اس بات پہ بھی یقین ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے خلاف، موسیس کے خلاف بھی کوئی بات ہوگی تو مسلمان ہی آواز اٹھائیں گے، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لیجسلیشن کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ہمیں اقوام متحدہ میں کرنی ہے کہ اس قسم کی حرکت جو ہے اس کو کرمنل افینس قرار دیا جائے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ دنیا میں ہم امن اور چین کے ساتھ رہ سکیں گے اور مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے روز، وہ نہیں ہوگی۔ ماہ ربیع الاول کے ان بابرکت لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس عظیم الشان صوبائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہم سب کے لیے اعزاز اور برکت کا باعث ہے۔ بلا شبہ نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت و برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و طرز زندگی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان عالم کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس مبارک موقع پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت اور تہذیب و تمدن کس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اور میں یہ بات آپ کو بالکل دل کی گہرائیوں سے، میرا پختہ ایمان ہے اس بات پہ کہ آج جو مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں پوری دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ختم کر دیا۔ لیکن جب آپ چلیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پوری دنیا ہم سے پوچھتی ہے، امریکہ کے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، برطانیہ سے کرتے ہیں،
یورپ سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو سیکنڈ ویو کورونا وائرس کی آ گئی ہے، کس طرح کیا طریقہ ہے، کیا آپ نے کام کیا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں بھی کھل گئی ہیں، کالجز بھی کھل گئی ہیں، زندگی بھی بیک ٹو نارمل آ گئی ہے، تو کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو کنٹین کر دیا؟ یقین مانیں کہ جتنا میں زیادہ سے زیادہ سوچتا ہوں تو میں ایک ہی بات پہ یقین آتا ہے کہ ہماری ریاست نے اس مشکل وقت میں غریب اور مستحق لوگوں کا خیال رکھا۔ ہماری ریاست نے 1,20,00,000 لوگوں کو جو بے روزگار ہو گئے تھے، جو ڈیلی ویجز سے جن کے چولہے بند ہو گئے تھے، ان کو 12,000 روپیہ فی خاندان جو ہے پہنچایا۔ اور دوسری بات، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سا۔ اور دوسرا، ہمارے مخیر حضرات نے، ہمارے این جی اوز نے اتنا دل کھول کے کام کیا، اتنی محنت کی کہ ہر گھر جہاں چولہا بند تھا وہاں پر راشن پہنچایا۔ صرف گورنر ہاؤس کے توسط سے 2,20,00,000 لوگوں کو ریشن پیک جو ہے ڈیورنگ کووڈ-19 ہماری 165+ آرگنائزیشن نے یہ راشن پہنچایا۔ تو میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جس طریقے سے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے محبت کرتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، ان کی مشکل وقت میں مدد فرماتے تھے، ہم نے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ غیبی مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہیں نظر آتی، اس لیے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں مساجد بند تھی، تراویح نہیں ہوئی، جمعۃ المبارک نہیں پڑھا گیا، عید الفطر نہیں پڑھی گئی، عید الاضحیٰ نہیں پڑھی گئی، مویشی منڈیاں نہیں لگی، محرم الحرام میں جلوس نہیں نکلے، ہمارے سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ محنت۔ تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے جو ہے مشکلات جو ہیں مسلم امہ کی وہ حل کرنے میں ہماری مدد مل سکتی ہے۔ میں 2-3 چیزیں آپ سے کوٹ کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنا تھا تو صفا مروہ کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور لوگوں سے یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری بات پہ یقین کر لیں؟ وہ پہاڑی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کے دوسری طرف نظر آتا تھا کہ اگر کوئی لشکر آ تو نظر آتا۔ تو تمام جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے یک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات جو ہے وہ تسلیم کریں گے۔ نبوت سے پہلے انہوں نے اپنا کریکٹر بلڈ کر لیا تھا کہ میں صادق اور امین ہوں، اور اس کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جب نعوذ قتل تک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو ان کو فکر یہ تھی کہ لوگوں کی جو امانتیں پڑی ہیں ان کو واپس کرنے پڑیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرا بستر اوڑھ کے لیٹ جانا اور صبح امانتیں واپس کر دیں۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ آج تو حملہ ہونے والا ہے نبی پہ، اگر میں اس بیڈ میں پڑا ہوں گا تو حملے کا شکار میں نہ ہوں، لیکن حضرت علی جو شیر خدا تھے انہوں نے اس ڈر خوف کو نہیں سمجھا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ عمل کیا۔ تو یہ تھی محبت اپنے نبی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے جو وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب چل رہے تھے ہجرت کر کے تو کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے، تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آپ بڑی بے چینی ہے، کبھی آپ آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے دشمن حملہ کر دے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں، جب مجھے یہ شک ہوتی ہے کہ پیچھے سے حملہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے محبت، اور اس محبت کی وجہ سے دنیا میں جو لوگ ہیں پوری دنیا میں کامیاب۔ اس کے علاوہ صبر، شکر، ٹالرنس جو ہم میں غائب ہو گئی، ہم ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی سیکٹیرین ایشو پہ لڑائیاں شروع کر دیتے۔ جب سفر طائف یہ دنیا کے لیے ایک یادگار چیز ہے کہ جب میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کے لوگوں کو دعوت دی تو بجائے انہوں نے دعوت تسلیم کی، انہوں نے وہاں کے اوباش لوگ جو تھے، بچے تھے،
ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیا۔ خون طاری تھا پاؤں میں، کھڑے ہوتے تھے پھر پتھر برساتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ اور ان تمام ظلم کے باوجود جب فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہاڑوں کو اس بستی پہ گرا دیں اور اس بستی کو نیست و نابود کر دیں، تو میرے بھائیوں، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلیں جو ہیں ایمان لے آئیں۔ مجھے بتاؤ ایسی ٹالرنس کبھی کسی نے دیکھی؟ ہم نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، جب آپ فاتح ہوتے ہیں، جب آپ جو ہے کسی ملک پہ فتح حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ظلم اور ستم کی روایات قائم کرتے ہیں، لیکن فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ انہوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے ہمیں زیادتی کی ہے، انہوں نے ہمیں ہجرت کرنے کے مجبور ہوا، آج ہم ان سے انتقام لیں گے، آج ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ لیکن میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ابو سفیان جس کے ساتھ جنگیں لڑی، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ ہندا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کا کلیجہ دبایا تھا اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو پھیلا ہے یہ کمپاشن سے، پیار سے، محبت سے، رواداری سے پھیلا ہے، اور ہمیں اگر اس سسٹم کو ہم اپنا لیں گے تو مجھے اس بات پہ 100% یقین ہے کہ جو ہماری ماضی میں شان و شوکت تھی مسلمانوں کی، وہ شان و شوکت بھی ہمیں واپس جو ہے آ سکتی۔ اور ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں شیئر، پلیٹ فارم تو نہیں ہے، ہماری میٹنگ تھی ریلیجس ہیریٹیج اور اپنی ٹورزم کمیٹی کی، ہمارے منسٹر صاحب بھی تھے، سیکرٹری صاحب بھی تھے، حالانکہ ان کا تو یہ تو جسٹ ابے کر رہے ہیں حکومت کے، تو میں تو نہیں کہتا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ ہے، اس کی ذمہ دار ہم ہیں، حکومت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ بر صغیر میں جو دین پھیلا ہے، یہ ہمارے جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے بزرگ تھے، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا فرید شکر گنج یا اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں، ان کے فیضان سے پورے بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان درگاہوں پہ جو لوگ عقیدت کے طور پہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ہم ان درگاہوں پہ خرچ کرنے کی بجائے اوقاف کے محکمے کی تنخواہیں دے دیں گے۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی، میں آپ کو یقین کہتا ہوں، نہیں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اس وقت آئے گی کہ جب جو پیسہ وہاں پر اکٹھا ہوگا وہ غریب اور مستحق لوگوں میں جائے۔ وہ پیسہ جو ہے دربار کو، اس کی عظمت کو، اس کی رینوویشن کو، اس کو بڑھانے کے لیے آئے۔ تو اسی لیے میں ٹربیوٹ پے کرتا ہوں اپنے منسٹر صاحب کو بھی، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، اور ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم لائیں گے، سمری موو کریں گے، جس سے تاکہ جو پیسہ درگاہوں پہ عقیدت مند دیتے ہیں وہ اس جگہ کی بھلائی کے لیے، اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے پاکیزہ خد و خال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میسر نہ ہوں۔ عقائد، معاملات، اخلاق و آداب، غرض یہ کہ کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کا حسن و جمال علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر نہ آتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر صاحب سیرت کے لیے ایک ایسا مرقع ہے جس کا ہر پہلو ہدایت اور روشنی کا باعث ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچہ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔
تو یہ ساری صفات جو ہے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ حاضرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام بھی مسلمانوں کی محبتوں اور عقیدتوں کا محور و مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری دنیا اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ اور احسان کبریٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر اظہار تشکر کے لیے امت مسلمہ صدیوں سے ہر لمحہ ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ ابد تک جاری رہے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے لیے اس سال کا عنوان ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رکھا گیا ہے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر بڑے وسیع اور جامع خطبات اور مقالات ہم نے سنے اور مزید بھی سنیں گے۔ اسلام نے جو تعلیمات دنیا کو عطا کی ہیں ان میں ماحول کے تحفظ اور نگہداشت کے حوالے سے بہت تاکید کی گئی ہے، اور انسان کو پابند بنایا گیا ہے کہ ایسا ماحول پروان چڑھائے جس کے ذریعے ایک صحت بخش اور حیات آفری معاشرہ پروان چڑھے اور انسانی زندگی کو لاحق خطرات کا سدباب ہو۔ اسلام کے دین فطرت اور ماحول دوست ہونے کا بین ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صفائی نصف ایمان ہے۔ مزید یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو رہنما اصول عطا کیے ہیں، آج ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج کی صوبائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس موقع پر پنجاب کی سطح پر گزشتہ ہجری سال کے دوران تحریر کی جانے والی کتب سیرت طیبہ و مجموعہ ہدایات کے مقابلے میں اول انعام حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے خاص کر نوجوان طلبہ جو ہے ان کتابوں سے بینیفٹ جو ہے وہ ادا کریں گے، اور میں کانفرنس کے تمام منتظمین جو ہیں اس بہت ہی کامیاب کانفرنس پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آخری بات میں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے 1997 میں مجھے برطانیہ کی تاریخ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا، تو اس کے بعد حلف ہونا تھا۔ تمام جو ممبر سے وہ بائبل پہ حلف اٹھا رہے تھے، تو میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بائبل پہ نہیں قرآن پاک پہ حلف اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسپیکر جو تھے ہمارے، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھئی میں نے مسلمان ہوں تو میں قرآن پاک پہ حلف اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ میرے لیے انتہائی پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے بھی زیادہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ میں نے وہاں پر قرآن پاک پہ حلف اٹھایا، اور وہ قرآن پاک آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تو میرے پاس بہت سے علماء کرام آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی جو ہے پارلیمنٹ میں بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کی خواہش پوری ہو۔ تو برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میرا خیال ہے کم از کم 200 علماء کرام پورے یورپ سے اور برطانیہ سے میں نے ان کو بلایا، اور ہم نے عید میلاد النبی جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں منائی، اور وہاں کے وزیر اور وہاں کے ممبرز آف پارلیمنٹ جو تھے وہ بھی اس میں شامل۔ اس لیے کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت سے جو لرنڈ لوگ ہیں، ایون ٹونی بلیئر جو ہمارا پرائم منسٹر تھا، اور بہت سے لوگ میں جن سے ملتا ہوں، تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، ہم نے قرآن پاک سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو پھر میرے دماغ میں اس وقت آتا تھا کہ کیوں ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کیا پڑھا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کیا پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ اگر ہم اپنے ترجمے کے ساتھ بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیں تو ان کی تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پنجاب کی تمام یونیورسٹی میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دے دیا، اور یہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں انشاءاللہ اس میں یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ اور پرسوں میں نے گورنر ہاؤس میں کوئی اسلامک ہیریٹیج نہیں تھا، تو وہاں پر میں نے پرسوں
پرائم منسٹر صاحب اپنے پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے تھے، وہاں پر قرآن گارڈن ہم نے بنایا ہے. تمام سپیشیز اور پلانٹ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ اس گارڈن میں انشاءاللہ ہم نے لگائے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ڈاکٹر، ان کے نام وہاں پر لکھے گئے ہیں. جو مخیر حضرات ہیں ان کے نام لکھے گئے ہیں. تو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ایک دن کہ آپ کرام کو لے کے ہم ان کو وزٹ کرائیں اور انشاءاللہ میرے ساتھ چائے کی پیالی پئیں. یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.